अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, आज हम ज़रा बात करेंगे जो हमारे डीजीआईएसपीआर हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है और उसमें कई सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें कि ये बात भी की गई कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं यानी कि कमर बाजवा साहब, उन्होंने ये कहा है कि जी वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और नवंबर में जो रिटायरमेंट आ रही है उनकी 29 नवंबर को, उस टाइम पे वो चले जाना पसंद करेंगे। लेकिन इस प्रेस ब्रीफिंग पे हम बात करेंगे और मजीद क्या क्या कहा उस पे भी हम बात करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने का कोई इम्कान नहीं है। हमें जी ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने, और आप सब फ़खर को जानते हैं और फ़खर का अपना यूट्यूब चैनल भी है और जो कि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन हम आपसे जाने से पहले हम फ़खर से सवाल करें। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं फ़खर आपकी तरफ आती हूँ और सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें कई सवालात भी किए। वैसे तो खैर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा कि रिपीट किए जा रहे हैं की तरह के इमरान खान साहब के ऊपर, और बार बार ये कि पूछा गया कि क्या वाकई कोई मिलने के लिए गया था उनसे और कोई चपेड़े चपोड़े चली थी। तो अजीब सा सवाल था। वैसे अगर ऐसा अव्वल तो कहा जा रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो कौन सा उन्होंने उसमें मान जाना था। मगर इस प्रेस ब्रीफिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं कि जैसे कि आर्मी चीफ के हवाले से, इसके अलावा ये कि जी माशाल्लाह का कोई इम्कान नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजीआईएसपीआर की, और उसकी वजह जो है वो मैं आपको बता दूं। वो ये है कि मतलब हुकूमत चेंज हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ख़त्म हुई और उसके बाद टेक ओवर किया है शहबाज शरीफ साहब ने। पीडीएम की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। तो यकीनन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके बाद एक नई हुकूमत का बनना, और फिर इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड्स देख रहे हैं आर्मी के खिलाफ या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, इवन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ बातें हो रही हैं बहुत सारी। हालांकि मैं यही कहूँगा, मैं खुद बड़ा क्रिटिक हूँ उनकी मतलब पॉलिसीज का, जो गलत पॉलिसीज होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके अच्छे काम हैं यकीनन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और स्पेशली अगर हम बाजवा साहब की बात करते हैं तो जब से आए हैं तकरीबन मैं ये कहूँगा, गलतियां हर इंसान से होती है, प्राइम मिनिस्टर से भी होती है, आर्मी चीफ से भी होती है और भी लोगों से होती है। लेकिन जो एक सिस्टम देखा गया है इनके दौर में, तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, मैं बहुत वो नहीं कहता कि कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आ गई। जिस तरह की तब्दीली का जिक्र इमरान खान साहब किया करते थे वो वाली चीज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन स्लाइटली शायद छोटा सा एक, जिसे कहते हैं कि मैं कहता हूँ पीस में कह सकता हूँ कि वो चेंज हुआ है। और वो ये है कि बाजवा साहब भी चाहते हैं कि वो ये जो पॉलिटिकल उनके ऊपर एक दाग है, उनके इदारे के ऊपर, उनके ऊपर क्या कहूँ मैं, क्योंकि 33 ईयर्स तक चार डिक्टेटर्स ने हमारे मुल्क के ऊपर रूल किया। 11 साल, 9 साल, 6 साल, इस तरह मतलब एक लंबा अरसा बनता है। तो यकीनन वो लोग अब उसको मतलब बुरा कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि यार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चलो वो हुआ, अब आगे क्या हमने कुछ सीखा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद आ जाएं जी डेमोक्रेसी की। उन्होंने बात की कि हाँ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है और कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये एक मेरे ख्याल में एक गुड साइन है। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पे ये चीजें बिल्कुल ही 180 की डिग्री से चेंज हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन कम से कम हमने उस तरफ जाना तो शुरू किया जहां पे कहा जाता है कि हाँ एक्सक्यूज मी, फौज एक इदारा है, अपने डोमेन में उनका जो काम है वो बिल्कुल करे। उनका काम है मुल्क की सिक्योरिटी करना, बिल्कुल उनको कर लेनी चाहिए। बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल उनको करना चाहिए। या जो बाकी उनकी चीजें वो बिल्कुल उनका काम है। और वो उसके लिए दुनिया के सारे ममालिक के यहाँ फौजें होती हैं, किसी के यहाँ बहुत ज्यादा, किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ दरमियानी, किसी के यहाँ हमारी जितनी। तो वो फिर उनको वो काम करना चाहिए, ना कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में घुसे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसे, प्रेसिडेंट हाउस में घुसे, पार्लियामेंट में घुसे। ये चीजें बुरी थी, बुरी हैं और बुरी रहेंगी। लेकिन चलें, शुक्र है कि किसी को 75 ईयर में ये बात समझ आई कि नहीं यार, हम जो कर रहे थे वहां पे हम अपनी मतलब नाक घुसाते थे, तो उसका नुकसान
آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اور لوگ اس پہ ناراض ہیں۔ پھر آتے ہیں ان کے حوالے سے جو سازشی تیوری ہے، کنسپائریسی تیوری کے بارے میں، جو یو ایس کی طرف سے لیٹر کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر جو اعلامیہ جاری کیا، جو پریس ریلیز جاری کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اور میں یہ بات تسلسل کے ساتھ مختلف ٹی وی چینلز پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ میں کر رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے باقاعدہ اعلامیہ میں وہ الفاظ کاٹے ہیں جو سازش کا لفظ ہے، اس طرح کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ ہم کریں، کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے اوپر آئے، یہ ساری چیزیں اس میں سے کاٹ کر، وہ اب بھی میرے ٹویٹر کے اوپر وہ کاپی جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا اس چیز کے اندر۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ڈیمارچ کیوں کیا اس کو، جو اس کے لوگ ہیں یو ایس ایمبیسی کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو باتیں ہوئی، جو غیر پارلیمانی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو لینگویج ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک ایمبیسی یا ڈپلومیسی کی جو لینگویج ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ باتیں کی گئی، تو وہ چیز غلط تھی، اس کے اوپر ہم نے ان کو بلایا، ان سے احتجاج کیا۔ لیکن جو باقی کہانیاں گاڑی جا رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ $200 ملین آئے تھے، کوئی کہتے اتنے ملین ڈالر آئے تھے، اپوزیشن کو دیے گئے، باجوہ صاحب نے ان کا ساتھ دیا، تو یہ انہوں نے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف جو ہے، پوائنٹ آف ویو اس وقت بھی یہی تھا کہ بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر ابھی ان کیمرہ بریفنگ کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے، تو کہتے جب وہ بلائیں گے ہمیں بلایا جائے گا تو ہم وہاں پہ بھی یہی بات رکھیں گے جو آج ہم کریں اور جو ہم نے گزشتہ دن کی۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو کلیئر کیا۔ بہت سارے سوالات ہاں سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین چلی یا چل رہی ہے، اس حوالے سے ان کے تحفظات تھے، اور یقیناً ایز ادارہ ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک پورا منظم طریقے سے یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے اگر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی جائے، جب 2015-16 میں ان کی حکومت ختم ہوئی، ایز اے پرائم منسٹر آفس سے وہ نکلے تھے، سزا ہوئی تھی ان کو، تو اس وقت بھی تقاریر میں کہا گیا کہ آپ کا نام، مطلب آپ کے ادارے کا نام یا باجوہ صاحب کا نام لیا گیا۔ لیکن یہ والی جو کمپین تھی یا جلسے جلوسوں میں جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، تو یہ چیزیں میرے خیال میں یہ باجوہ صاحب کو بھی پتہ ہے، جنرل بابر صاحب کو بھی پتہ ہوگا، اور جنرل ندیم صاحب جو ISI کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں پتہ ہیں اور پتہ ہوں گی، یقیناً ہونی بھی چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو آج کل ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ ایسے فرسٹریشن میں ہے اس وقت، وہ چاہتے ہیں کہ یار وہ کچھ بھی ہو لیکن عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ دوبارہ بٹھا دیں، اور اس کے لیے الیکشن ہوں گے۔ اب تو انہوں نے ریزائن بھی کر لیا پارلیمنٹ کے فلور سے، وہ اسمبلی سے، تو میرے خیال میں اب اگلے الیکشن کا وہ انتظار کرے، جب بھی الیکشن ہوں گے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد، تو وہ اپنے جو محبوب لیڈر ہیں، ان کے فیوریٹ لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو وہ ووٹ کریں، 1/3 میجورٹی دیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جسے کہتے ہیں ڈول باجے بجائے اور پرائم منسٹر آفس میں آ کے بیٹھ جائے۔ مطلب اس میں رونے دھونے والی کیا بات ہے؟ نواز شریف کو 10 سال کے لیے ایگزائل میں بھیجا گیا، سعودی عربیہ میں وہ رہے، پاکستان آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب شہباز شریف اور میاں نواز شریف اسلام آباد کی ایئرپورٹ پہ ان کا جہاز اترا اور ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، ان کو دوبارہ مشرف نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے واپس بھیجا تھا، تو وہ دن بھی ہمیں یاد ہے۔ کوئی مطلب اتنی پرانی بات نہیں ہے، یہ 2006-07 کی بات ہے، غالباً بی بی شہید نہیں ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، شاید وہ زندہ تھی اس وقت۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو جسے کہتے ہیں کہ ایک اقامے کے اوپر سزا دے کے ڈسکوالیفائی نہیں کیا، حالانکہ وائلیشن آئین کی انہوں نے کی، لیکن اس کے جو وہ جن کا لاڈلا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس عمران خان صاحب یہ کوئی سعودی عربیہ تو ہے نہیں کہ بادشاہت ہوگی، عمران خان صاحب آ گئے تو وہی چلیں گے، بے شک وہ کوئی مرضی جتنا مرضی وہ گند کرتے رہیں، اور جتنا گند انہوں نے 3.5 سالوں میں کیا، اس کو صاف کرنے کے لیے بھی اب بہت لمبا عرصہ چاہیے۔ شہباز شریف صاحب سے صرف نہیں ہوگا، اس کے لیے باقی لوگ، زرداری صاحب جیسے مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک تگڑے لیڈر، تگڑے پولیٹیشین، یا پھر مولانا صاحب یا باقی کچھ لوگ جو ہیں، ان سب کو ساتھ دینا پڑے گا، تو تب جا کے یہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی۔ اور ایک آخری بات کروں گا پھر ختم کروں گا، بات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ باقاعدہ ISPR کے DG صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جیسے ہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی تو ڈالر کا ریٹ 190 سے جا کے 181 کے اوپر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے کم از کم 2-3 ہزار پوائنٹ وہ انکریز ہوا, 43,000 پوائنٹ سے 46-47,000 پوائنٹس کے پاس جا کے ٹریڈ کرنا اس نے شروع کیا. کیوں؟ کیا شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا بلاول صاحب کوئی انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں $2 ارب نکال کے خزانے میں رکھ لیے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بات صرف ایک ہوئی ہے کہ لوگوں کو آج بھی بزنس کمیونٹی کو زرداری صاحب پہ ٹرسٹ ہے, شہباز شریف صاحب پہ ٹرسٹ ہے, نواز شریف صاحب پہ ٹرسٹ ہے, اور ان کو پتا ہے کہ اگر ہم انویسٹ کریں گے تو ہمارا سرمایہ ڈوبے گا نہیں. یہ ٹرسٹ عمران خان صاحب پہ کیوں نہیں تھا؟ یہ اصل سوال ہے. لیکن عمران خان صاحب نہ یہ سوال سننا چاہتے ہیں, نہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں, اور نہ یہ ان کو مطلب یقین کرے کہ وہ فیور کرے گا کہ اس طرح کا سوال ان سے کیا جائے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کافی سارے پوائنٹس آپ نے بتائے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ہے, جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے یہ بھی کہا, ان سے سوال کیا گیا کہ جی امریکہ نے کوئی فوجی اڈے مانگے تھے تو وہ اس پہ ایبسلیٹلی ناٹ کہا گیا. تو انہوں نے کہا انہوں نے کسی بھی جگہ پر ہم سے کوئی فوجی اڈے نہیں مانگے تھے. عمران خان صاحب ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں, اور جو ان کی پارٹی ناچ رہی تھی کہ جی ہم نے تو بڑا سخت جواب دے دیا امریکہ کو, یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی اس طرح کے نعرے بھی سنے جو امریکہ کے خلاف لگوا رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے ہی لوگ, ان کے اپنے ہی پارلیمنٹیرین, اپنی ہی پارٹی کے کئی لوگ جو ہیں ان کی فیملیز امریکہ میں رہتی ہیں, اور وہ خود امریکن نیشنل ہیں, جس میں فیصل واؤڈا بھی شامل ہیں. آپ کے خیال سے کہ اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی پکچرز لگا کے ٹیگ کر دیں ذرا امریکہ کو اور امریکن ایمبیسی کو, کہ ذرا پہچانو ان لوگوں کو. لیکن سب سے پہلے یہی کہ فخر فوجی اڈے انہوں نے کہا کہ ہم سے مانگے ہی نہیں گئے تھے. ہاں, اگر مانگے جاتے تو ہم بھی شاید یہی جواب دیتے, مگر یہ بغیر مانگے جواب دینے کا رواج کب سے ہو گیا؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. یقین کریں کہ مطلب عمران خان صاحب یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو چلانے کی. اس وقت تو خیر وہ پی ایم تھے کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, بلکہ میں اس کو ایبسولوٹلی نوٹ کہتا ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, ویسے انہوں نے یہ بھی نعرہ لگایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. مطلب یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں, اور پھر وہ یو ٹرن کے حوالے سے بڑے فیمس ہیں, تو وہ پھر وہاں سے یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. اس وقت ان کی کیبنٹ تو خیر اب نہیں ہے, لیکن ان کے ارد گرد کون لوگ؟ شہباز گل, شہزاد اکبر, ہمارے قریشی صاحب دی گریٹ, ٹھیک ہے, اور زلفی بخاری, غالباً ثانیہ نشتر, اور بہت سارے لوگ, شاید مجھے معید یوسف, مطلب جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں آپ کو وہی نام بتا رہا ہوں, سارے فورن نیشنل. اور نیشنلٹی کہاں کی؟ امریکہ کی. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, لیکن اگر عمران خان کے ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. شاہ محمود قریشی کی اپنی نیشنلٹی نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ ویور سمجھے کہ یار میں ان کی نیشنلٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, لیکن ان کا بیٹا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں. اور اچھا ہوا کہ کل ٹویٹر کے اوپر ان کی پکچرز بھی آئی زین قریشی کی, کہ وہ وہاں پہ جاب کرتے ہیں, ان کے امپلائی ہیں, جو امریکہ کا یار ہے, غدار ہے. تو پھر ان کا بیٹا جو ہے پھر یقیناً وہ بھی غدار. پھر ان کا باپ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ یار مائی سن از ورکنگ ود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان دا US گورنمنٹ. تو اتنا پراؤڈلی اگر وہ کہتا ہے تو وہ بھی غدار. پھر زلفی بخاری, وہ بھی غدار. پھر اس کے بعد شہباز گل ایڈوائزر, اب اس کو چیف بنا دیا گیا, تو وہ بھی غدار. پھر یہ جتنے بھی مطلب ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب, وہ بھی غدار. اتنی اہم پوسٹ دی گئی ہے. لیکن اگر آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں تو یہ لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیفٹ رائٹ آپ کے یہی لوگ ہوتے ہیں, تو پھر آپ یہ نعرہ, یہ منافقت کا نعرہ آپ کب تک لگاتے رہیں گے؟ اور دوسری بات, آپ یہ جھوٹ کا پلندہ, یہ جھوٹ کا نیریٹو, آپ کا اگر خیال ہے کہ یہ چلتا رہے گا تو بابا یہ اب چلنے والی کہانی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سر اب پاشا صاحب نہیں ہے, فیض صاحب بھی نہیں ہے, تو آپ کے لیے مطلب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ والی چیزیں آپ جتنا مرضی چورن بیچنے کی آپ کوشش کریں, یہ مذہب کا چورن بیچنے کی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, سر وہ اب نہیں بکنا. آپ نے دیکھ لیا اور ابھی آپ دیکھیں گے, آپ کی چیخیں بہت دور دور تک سنائی دے رہی ہے. ایک آپ کہتے ہیں نا بڑے ایماندار ہیں آپ, جب آپ پی ایم تھے, بالکل یہ تصویر اچھا ہوا آپ نے لگا دی, زبردست. یہ ہے زین قریشی اور یہ ہمارے شاہ محمود قریشی دی گریٹ. تو اور کون تھے ماشاءاللہ سے؟ یہ ہمارے فورن منسٹر
लाजमी बात है, बहुत अहम जगह होती है आपकी दुनिया के साथ ताल्लुकात के लिए, सारी चीज़ों के लिए, ये बात आप करते हैं। तो इमरान खान साहब, आप बड़े ईमानदार हैं, बस कुछ सवालात हैं मेरे, आपको बुरे लगेंगे, आपके लोगों को भी बुरे लगेंगे। तो शखाना, जो हेड ऑफ द स्टेट्स को जो गिफ्ट्स मिलते हैं, उस हवाले से एक हमारे भाई हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की कि सर हमें बताया जाए कि 2019, 2020, 2021 में कौन कौन से गिफ्ट्स मिले, किस किस मुल्क से मिले, उसकी मालियत क्या थी या है, और वो कहाँ गए। तो खान साहब तो भाई बहुत ईमानदार आदमी है, मतलब रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, वो कहते हैं जी मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर हूँ, पता नहीं कौन से उम्मा का लीडर है, कहते हैं कि मैं उसका लीडर हूँ, मैं लीड करता हूँ अपने आप को, समझते हैं कि यार मैं ये 58 कंट्रीज जो है ना मेरे सामने आदाब करके खड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें, तो खान साहब ने अपने अटॉर्नी जनरल को कहा कि ना, ये ईमानदार मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, मतलब सर्टिफाइड ईमानदार हूँ, लेकिन ये वाले सवालात मुझसे ना किए जाएं कि यार मुझे जो है एमबीएस ने जो है वो 14 करोड़ की घड़ी दी, जिसे कहते हैं कि यूएई की शेखों ने मुझे 20 करोड़ का हार दिया जिसमें डायमंड्स लगे हुए थे, या और बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए। ये वाली चीजें नहीं करनी, मुझे ऑडी, बीएमडब्ल्यू और पता नहीं महंगी महंगी जो गाड़ियां होती हैं वो मुझे मिली, लेकिन इसके ऊपर आपने सवाल नहीं करना। उसकी वजह ये है कि मैं ईमानदार हूं भाई, लेकिन दिल तो मैं भी रखता हूं। यार डायमंड वाली घड़ी क्या मुझे नहीं पसंद, मतलब खान साहब की मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। खान साहब कहते क्या मुझे नहीं अच्छा लगता कि यार मैंने 20 करोड़ की घड़ी पहनी हो। हार तो चलो वो ना पहनेंगे, लेकिन उनकी मिसेज ने पहना हो, या वो जरूरी नहीं पहनने के लिए, बेच दो आप यार, कैश तो आ जाएगा ना करते भी $1 मिलियन से ऊपर की चीज होती है तो मजा तो आता है कि आपके अकाउंट में यार 2 मिलियन $3 मिलियन पड़े, वैसे ज्यादा पड़े हुए, लेकिन ये सारी चीजें। खान साहब ने कहा भाई मैं ईमानदार हूं, लेकिन इतना भी मतलब आप मुझे पागल ना समझे, एक हद तक हूं, ठीक है। तो आप मेहरबानी कर दें, ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट को कह दें, अतर मिनल्ला साहब के पास उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भेजा कि भाई ये कोई तरीका नहीं है कि आप हमसे पूछेंगे। हालांकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक जिन जिन चीजों पे लगता है उस पे सवालात करना एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप पूछ सकते हैं। आप बाकायदा एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड विद इन 15 डेज या 4 वीक्स में आपको उसका जवाब आएगा कि हाँ भाई ये चीजें हुई हैं, ये इंफॉर्मेशन हम आपको दें, ये बाउंड है उसके कि ये देंगे। और ये खान साहब ने केपीके में पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद फिर बाकी पाकिस्तान के मतलब एरियाज में, लेकिन खुद खान साहब इसको नहीं मानते। बड़े ईमानदार है जी, और गद्दारों, चोरों, लुटेरों, डाकुओं के साथ नहीं बैठना पसंद करते। और उनके जो डिप्टी स्पीकर सूरी है, कासिम सूरी साहब, वो कहते हैं ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता। उनका जमीर उस वक्त गवारा कर रहा था जब 50,000 बोगस वोट उन्होंने अपने जिसे कहते हैं कि बैलेट बॉक्स में डाले थे। जमीर गवारा कर रहा था जब बड़े बड़े ठेके ले रहे थे, करप्शन जिसे कहते हैं कि उसके वो किकबैक्स ले रहे थे, तो बिल्कुल गवारा कर रहा था उनको। उनका जमीर उस वक्त मतलब उसको सुला के ना, नशे की गोलियां खिला के उसको ऐसा सुलाया था कि वो 3.5 साल नहीं जागा। वो कब जागा है? जिस वक्त मियां शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना था। यार कोई गट्स होती हैं, कोई जिसे कहते हैं कोई अखलाकियात भी कोई चीज है। ये सारी चीजें आप मतलब जिसे कहते हैं, बातें तो आप करते हैं जी मगरबी सोसाइटी की कि वो बड़े सिविलाइज हैं, लेकिन आपने सीखा उसमें से इतना सा भी नहीं है। जो आप कहते हैं कि मैंने 20 समर्स वहां पे गुजारे हैं, उन 20 समर्स में आपने छोटी सी भी चीज नहीं, एथिक्स नहीं सीखे आपने कि क्या होते हैं। अगर आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है तो आप जिसे कहते हैं कि सीना तान के आए कि नहीं है पूरे मेरे पास, निकाल लो मुझे, मैं इधर नहीं बैठूंगा, इधर बैठ जाऊंगा, मैं अपोजिशन नहीं, हुकूमती बेंचेस पे नहीं, मैं अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ, ये गट्स आपके अंदर नहीं है। फिर ये कहते हैं हमने इस्तीफे दे दिए, जो डिप्टी स्पीकर के बकौल के मैंने मंजूर कर लिया। खैर उसकी खबर अभी आ जाएगी। केपी में आपकी हुकूमत है, ठीक है, वहां पे आपकी हुकूमत, क्यों वो अमेरिकी साजिश का शिकार नहीं हुई? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है खैबर पख्तूनख्वा? वो क्या अफगानिस्तान या हिंदुस्तान का हिस्सा है? फिर आ जाए जी पंजाब पे। पंजाब में आपके पास नंबर पूरे नहीं, और वो उनको हालांकि बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी बरादरान दोनों की बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, मैं अभी भी ये बात करता हूँ। आपने उस बेचारे को मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसा मैं जलील का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि इतना जलील किया कि वो अब न इधर का ना इधर का। क्यों? आपकी मतलब क्या पंजाब में अमेरिकी साजिश नहीं थी?
کہاں مطلب کہانیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں اور یہ غدار ہے تو فلاں ہے تو ڈمکا ہے. خان صاحب یہ والی ڈرامے بازی ہے آپ کے, وہ جو کچھ لوگ آپ نے رکھے ہوئے نا, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, کسی کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوا. وہ عمران ریاض خان عرف گیلا تیتر, یہ صدیق جان وغیرہ جتنے بھی ہیں, سب کے سب اپنے کام دھندے میں لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. میرے پہ آپ نے پی کا ایکٹ لگایا تھا, آپ کی حکومت پہ میرے پی کا ایکٹ لگا اور ابھی بھی اس کیس کی تاریخیں چل رہی ہیں. تو یہ جھوٹ نہ بولا کریں عوام کے ساتھ. مطلب یہ کوئی ایسے نہیں ہے, شاید عام عوام کو اگر سمجھ نہیں آتی تو شکر اللہ کا کہ ہمیں مطلب ہائی کورٹ کا بھی پتا ہے, باقی کورٹس میں بھی کہ کس کا کیس چل رہا ہے اور کس کا نہیں چل رہا. تو یہ جھوٹے پلندے اور جھوٹی کہانیاں یہ نہیں ہو چلنی. اور اس کے ساتھ آپ کے شہباز گل صاحب کو جب اس دن متی اللہ جان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ آپ کہہ دیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, کیوں نہیں بولا انہوں نے عوام کو؟ مطلب آپ کیا پاگل بالکل سمجھا ہوا ہے کہ یار وہ ان کا دماغ نہیں چلے گا؟ اور پھر ابھی ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ تھوڑی دیر پہلے, وہاں پہ امریکہ کے اندر غالباً نیو یارک یا واشنگٹن ڈی سی میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے, تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ سب چیزوں کے پیچھے امریکہ. کہتے نہیں 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 نہیں. کیوں بھائی؟ آپ وہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں نا, آپ ایک سپر جسے کہتے ہیں پاور, ایک سپر اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں جہاں بہت ساری فیسلٹیز اور بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کے کروڑوں اربوں کے بزنسز, اچھی اچھی آپ کی نوکریاں لگی ہوئی. کہہ دیں نا ذرا وہ کہ بھئی میں واشنگٹن ڈی سی میں یا وائٹ ہاؤس کے سامنے میں احتجاج کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے سازش. کیوں نہیں کرتے؟ اگر امریکہ نے سازش کی ہے تو اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہاں پہ احتجاج کریں. پاکستان میں کیوں احتجاج کریں؟ پاکستان تو بھئی میں اب بھی کہتا ہوں پاکستان امریکہ کے ٹکر نہیں لے سکتا. سمپل از دیٹ. یہ ریالٹی ہے. یہ جو مرضی یہ بیکاری کہتے ہیں یا جو مرضی کہتے ہیں, ہاں ایک لیول تک ہم جا سکتے ہیں. ہم یہ اگر کہہ دیں کہ نہیں جی وہ تو پاکستان ادھر سے میزائل مارے گا تو جا کے واشنگٹن ڈی سی میں گرے گا, یہ بالکل بکواس اور جھوٹ ہے. خان صاحب جو ہے وہ, اور ہاں سوری ایک چیز اور کروں گا پھر ختم کروں گا آرزو, ایک چیز اور جو کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ایسٹس, بھائی نیوکلیئر ایسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, یہ اس کو بھی پتا ہے. لیکن اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنی منشا کو پوری کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جاتا ہے. حالانکہ نیوکلیئر ایسٹس جو ایسے نہیں ہے کہ یہ ماؤس میں نے اٹھا لیا تو بس میں جیب میں ڈال لوں گا تو میں کہیں لے جاؤں گا, ایسے نہیں ہے. 7 نیوکلیئر پاورز ہے دنیا کے اندر, اور ہر سال ان کی جو ایٹامک انرجی کمیشن ہے دنیا کا, وہ باقاعدہ اس کے جو سسٹم ہے اس کو وہ چیک کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہاں یار یہاں پہ ویکنس ہے اور یہ یہاں پہ ٹھیک ہے. پاکستان 1999 سے ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, آج تک اس 23 سالوں میں ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا, انٹرنیشنل ایٹامک انرجی جو کمیشن ہے آئی اے ای سی غالباً بنتا انرجی کمیشن, یس, تو انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کا جو ہے یہ اس کے جو پروٹیکشن سسٹم ہے وہ خراب ہے, وہ اپ ٹو دا سٹینڈرڈ نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ زبردست سٹینڈرڈ کا رکھا ہوا ہے. وہ پاکستانی تو نہیں ہے, وہ تو یا تو امریکہ سے آتے ہیں یا یو کے سے آتے ہیں یا مطلب یہ بڑے ممالک سے آتے ہیں, اور نہ پاکستان ان کو انفلوئنس کر سکتا اور نہ وہ پاکستان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. تو خان صاحب یہ والا جھوٹ کہ یہ کوئی شہباز شریف جیب میں لے کے اور کہیں کسی کو دے دے گا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ بھلے ان کو چور ڈاکو جو بھی کہتے ہیں کریں, وہ اپنے کام پہ اس وقت فوکسڈ ہیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں ٹھیک ہے سیٹرڈے کی چھٹی ختم کر کے ہمیں افسوس ہوا اس کا, اور 8 بجے آپ آفس بلاتے ہیں اس کا بھی دکھ ہے, کیونکہ رمضان میں 8 بجے جانا بڑا مشکل ہے. شہباز صاحب تو شاید سنا ہے کہ 2-4 گھنٹے سنے, میں نے مودی جی کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ 4 گھنٹے سوتے ہیں, اسی طرح کا یہ بھی ہے. لیکن ساروں جو مطلب فزیک ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی, تو میرے خیال میں اس کے اوپر تھوڑا سا ان کو کرنا چاہیے تھا, اسپیشلی رمضان کے مہینے میں, کہ 8 بجے آنا, جب سحری سے آپ اٹھتے ہیں اور پھر مطلب دوبارہ سوتے ہیں تو 8 بجے آفس پہنچنا, لوگوں کے گھر دور ہوتے ہیں, تو وہ میرے خیال تھوڑا سا اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن باقی چیزیں جو ابھی تک 2-3 دنوں میں انہوں نے سٹیپس لیے ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں اور بڑے بہتر ہیں, اور آئی ہوپ سو کہ اگر زرداری صاحب اور باقی لوگوں کا ساتھ رہا ان کے ساتھ, تو میرے خیال میں تھوڑی سی بہتری ہمیں نظر آ جائے گی آفٹر 6 منتھ ہوپ فلی الیکشن سے پہلے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے بالکل نظر آنی چاہیے, جو ہے وہ چینج بھی دکھائی دینا چاہیے اور پازیٹیو چینج ہونا چاہیے. باقی عمران خان صاحب کو تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں پہلے, نیکسٹ ٹائم اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں. خاص طور پہ اپنے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو تو بدل دیں, لیکن ایسا لگتا نہیں, اس لیے کہ شہباز گل صاحب کو انہوں نے اور بھی زیادہ کوئی پتہ نہیں چیف آف اسٹاف یا کیا انہوں نے بنا دیا ہے, اور وہ عجیب سی نیوز ہے, لیکن خیر ہے. بہرحال
بہت شکریہ فخر کہ آج آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ, اور جلدی ہی پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. لیکن آج کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات تھی اور ایک پریس بریفنگ جو کی تھی DGISPR نے, ہم نے کہا ہم اپنے دوستوں کو جو ہم لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے اور کس طرف کو جا رہا ہے. لیکن کافی پازیٹیو چیزیں تھیں, اور جو ایک افواہیں اڑائی جا رہی تھی کہ جی شاید باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے ایسا کچھ ہے, تو انہوں نے اس کا صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن وہ نہ تو لے رہے ہیں, اور اگر آفر بھی کی گئی تو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اسی قسم کی باتیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جا کر بھی جو ہے جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کچھ بہتر کام کرے گی اور ادارے بھی اس کی جو ہے اسی طریقے سے رسپیکٹ کریں گے. بہت شکریہ.